کبھی سوچا ہے کہ جانوروں کی دنیا اور انسانی سیاست میں کیا کوئی گہرا تعلق ہو سکتا ہے؟ آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے لڑائی کا ایک بنیادی اصول، ایک یونیورسل پیٹرن، ان دونوں بالکل مختلف دنیاؤں پر راج کرتا ہے۔ یہ الفاظ بہت گہرے ہیں، مطلب کہ جب بقا کی جنگ ہو نا تو اصول وہ اکثر طاقت کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ سب ہوتا ہے کیسے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں جنگل کی دنیا میں۔ یہاں کا قانون سیدھا سادہ ہے، غلبے کی جنگ، اور اس جنگ میں اصول قلم سے نہیں بلکہ دانتوں اور پنجوں سے لکھے جاتے ہیں۔ تصور کریں ایک تالاب ہے جہاں بہت بھیڑ ہے، وہاں ایک بڑا سا دریائی گھوڑا جو وہاں کا بادشاہ ہے اپنے طریقے سے اپنی حکومت کا اعلان کرتا ہے۔ یہ طاقت کا ایک کھلا مظاہرہ ہے، ایک ایسا پیغام جسے سب سمجھ جاتے ہیں۔ لیکن جہاں حکومت ہو وہاں چیلنج بھی ہوتا ہے۔ ایک نوجوان طاقتور چیلنجر میدان میں اترتا ہے اور بس اچانک سارے پرانے اصول خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ اب لڑائی تو ہو کر رہے گی۔ اور یہ لڑائی کوئی معمولی نہیں، جبڑے اتنے طاقتور کہ گوشت کو پھاڑ دیں۔ یہاں کا اصول بہت واضح ہے، بہت بے رحم، جو طاقتور ہے وہی جیے گا۔ اور آخر میں ایک نیا بادشاہ تخت پر بیٹھتا ہے، غلبہ قائم ہو جاتا ہے، پرانے اصول ختم اور ایک نیا آرڈر، ایک نیا نظام طاقت کے زور پر نافذ کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب سن کر لگتا ہے کہ یہ تو بس جنگل کا قانون ہے نا؟ لیکن ذرا رکیں اور سوچیں، کیا ہماری اپنی دنیا، ہمارا معاشرہ، ہماری سیاست، کیا وہ واقعی اس سے اتنی الگ ہے؟ تو اب ہم جنگل سے نکل کر انسانی دنیا میں آتے ہیں۔ یہاں علاقے کی لڑائی نہیں بلکہ اصولوں کی لڑائی ہے۔ یہ آئین کی جنگ ہے اور اس کا میدان جنگ خود ہمارا معاشرہ ہے۔ ذرا ان الفاظ پر غور کریں، ایک لاپرواہ، بے رحم بدماش۔ یہ زبان، یہ تو بالکل ویسی لگ رہی ہے جیسے ہم نے ابھی دریائی گھوڑوں کی لڑائی میں دیکھی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیاست بھی ایک طرح سے ایک جنگل ہی ہے۔ اور یہیں پر انسانی تصادم کا اصل مرکز نظر آتا ہے۔ ایک طرف صدر صاحب ہیں جن کا ماننا ہے کہ ان کی مرضی ہی قانون ہے، دوسری طرف کانگریس ہے جو کہتی ہے کہ نہیں، آئین سب سے اوپر ہے۔ تو یہ لڑائی صرف طاقت کی نہیں ہے بلکہ اس سے بھی بڑی ہے۔ یہ اس بات کی لڑائی ہے کہ اصول بنائے گا کون۔ اچھا، لیکن اصول صرف وہ نہیں ہوتے جو کتابوں میں لکھے ہوں، بلکہ کچھ سب سے طاقتور اصول تو وہ ہیں جو کبھی لکھے ہی نہیں جاتے۔ یہ وہ اندیکھے انکہے ضابطے ہیں جو چپکے سے ہمارے رویوں کو کنٹرول کرتے ہیں اور اکثر ہماری بقا کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ یہاں دیکھیں، ایک طرف افراتفری ہے، دوسری طرف نظم۔ مثال کے طور پر جب زیادہ تر لوگ دائیں ہاتھ کا استعمال کرنے لگے تو سب کی حرکتیں پریڈکٹیبل ہو گئیں۔ یہ کوئی لکھا ہوا قانون نہیں تھا، کسی نے زبردستی نافذ نہیں کیا، یہ تو بس بقا کا ایک اصول تھا جو خود بخود بن گیا کہ اگر ہم ایک جیسا کام کریں گے تو محفوظ رہیں گے۔ کچھ اصول ایسے بھی ہوتے ہیں جو کبھی مرتے نہیں، بس وقت کے ساتھ اپنا روپ بدل لیتے ہیں۔ یہ ایسے نظریات ہیں یا جگہیں ہیں جو صدیوں تک اپنا مقصد بدلتے رہتے ہیں، بس زندہ رہنے کے لیے، ریلیونٹ رہنے کے لیے۔ اس کی بہترین مثال لوور میوزیم ہے۔ اس کی کہانی دیکھیں، یہ شروع ہوا ایک خوفناک قلعے کے طور پر، پھر یہ بادشاہوں کی طاقت کا محل بنا اور آخر میں انقلاب کے بعد یہ عوام کا عجائب گھر بن گیا۔ یعنی ہر دور میں تاریخ نے اس کے وجود کے اصولوں کو نئے سرے سے لکھا۔ اور پھر کچھ اصول ایسے بھی ہیں جو سچ پوچھیں تو کافی بیکار ہونے کے باوجود زندہ رہ گئے۔ ذرا ان پرانی ایجادات کے بارے میں سوچیں، ایسا صابن جو جلد جلا دے یا ایسے بٹن جن کو بند کرنا ایک عذاب ہو۔ عجیب بات ہے نا، پھر بھی یہ چیزیں ہمارے ساتھ رہ گئیں، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ ہمیشہ بہترین چیز ہی زندہ نہیں رہتی۔ تو سوال یہ ہے کہ جب یہ اصول، چاہے وہ قدرت کے ہوں، قانون کے ہوں یا سماج کے، جب یہ ناکام ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا جواب افسوسناک ہے۔ قیمت ہمیشہ ایک فرد کو چکانی پڑتی ہے۔ چلیں واپس جنگل میں چلتے ہیں، جہاں کا سب سے بڑا اصول کیا ہے؟ شکار کرو یا خود شکار بن جاؤ۔ اب یہ چیتا، جو خود ایک اعلیٰ شکاری ہے، جب زخمی ہو جاتا ہے تو وہ اس اصول کو پورا نہیں کر پاتا، اور جنگل کا نظام وہ معاف کرنا نہیں جانتا۔ یہاں بقا کا اصول اٹل ہے۔ اگر آپ اسے توڑتے ہیں، بھلے ہی اس میں آپ کی کوئی غلطی نہ ہو، تو اس کا نتیجہ صرف ایک ہے، موت۔ اور انسانی نظاموں میں یہ اور بھی زیادہ ظالمانہ ہو سکتا ہے۔ قدیم روم کی مثال لیں، جب سسٹم کو عوام کا اعتماد واپس جیتنا تھا تو سچائی کی کوئی پرواہ نہیں کی گئی۔ انہیں بس ایک قربانی کا بکرا چاہیے تھا اور ایک بے گناہ انسان کو پورے نظام کو بچانے کے لیے بھیٹ چڑھا دیا گیا۔ اور یہ ہمیں ایک بہت ہی خوفناک اصول کی طرف لاتا ہے۔ سسٹم اپنی غلطی کبھی نہیں مانتا۔ اپنی عزت بچانے کے لیے وہ کسی ایک فرد کو تباہ کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں سوچے گا۔ مطلب ایک سانحہ ہو جائے وہ قابل قبول ہے،
لیکن سسٹم سے غلطی ہو جائے یہ قابل قبول نہیں۔ تو ہم نے دیکھا افریقہ کے میدانوں سے لے کر پارلیمنٹ کے ایوانوں تک اصولوں کا یہ کھیل ہمیشہ جاری رہتا ہے، لیکن سب سے بڑا سوال جو باقی رہتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر یہ اصول لکھنے کا حق ملتا کس کو ہے؟